نام تو ان کا کچھ اور تھا، لیکن سارا گاؤں انہیں رستم خان کہتا تھا۔ ان کی باتیں اور شیخی مارنے کی عادت گاؤں بھر میں اتنی مشہور ہو چکی تھی کہ اب لوگ ان کا اصلی نام تو بھول ہی گئے تھے۔ رستم خان پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ کام کاج کچھ نہیں کرتے تھے، بس گاؤں میں گھومتے پھرنا اور بڑھ بڑھ کر باتیں بنانا ان کا مشغلہ تھا۔ بیوی ان کے نکمے پن سے عاجز آ چکی تھی۔ چکی پیس پیس کر ان کو بھی 2 وقت کی روٹی کھلاتی اور اپنے ننھے بیٹے منو کے دودھ کا بھی بندوبست کرتی۔ رستم خان دن بھر مارے مارے پھرتے، مگر کھانے کے وقت گھر پہنچ جاتے اور دروازے سے ہی چلا کر کہتے، کھانا لاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ کھانا کھا کر ڈکار لیتے، مونچھوں پر تاؤ دیتے اور اپنی چھڑی اٹھا کر پھر سیر کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔ بیوی انہیں تانے دیتی کہ نکھٹو ہو گئے ہو، کاہلی اور نکمے پن نے تمہیں کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ سارا گاؤں تمہارے اوپر ہنستا ہے، کوئی کام کرو، گھر کے پاس جو زمین پڑی ہے اسی کو کھود کر کچھ بو دو یا شہر جا کر محنت مزدوری کرو۔ مگر رستم خان کے کان پر جوں تک نہ رینگتی، وہ ہنس کر کہتے، ارے نیک بخت، میں اس گاؤں کا سب سے عقل مند اور بہادر آدمی ہوں۔ جب ہی تو سارا گاؤں مجھے رستم خان کہتا ہے۔ جانتی نہیں، سب مجھ سے ڈرتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں۔ مجھے بھلا محنت مزدوری کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو گاؤں کی اور گاؤں والوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں اور اسی لیے سارے گاؤں میں گھومتا پھرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر باہر نکل جاتے اور ان کی بیوی اپنی بدقسمتی پر آنسو بہانے لگتی۔ رستم خان کو ڈینگے مارنے کی عادت بچپن سے ہی تھی۔ وہ اپنے دوستوں سے شیخیاں مارتے کہ وہ بہت عقل مند اور بہادر ہیں، اور اسی شیخی کی وجہ سے اکثر مار کھاتے یا نقصان اٹھاتے، مگر ان پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں سامنے والے درخت سے چیل کے انڈے نکال کر لاؤں گا اور ان کے چھلکوں کو پیس کر سرمے کی طرح آنکھوں میں لگاؤں گا۔ اس سے میری نظر چیل کی طرح تیز ہو جائے گی۔ گرمی کا موسم تھا، سخت دھوپ پڑ رہی تھی۔ رستم خان کا سر، جو انہوں نے 3-4 دن پہلے ہی منڈوایا تھا، دھوپ میں چمک رہا تھا۔ انہوں نے غرور سے سر اونچا کر کے ادھر ادھر دیکھا اور اپنے دوستوں سے پوچھا، تم میں ہمت ہو تو درخت پر چڑھ کر دکھاؤ۔ سب خاموش رہے۔ رستم خان مسکرائے اور بولے، گاؤں میں سب سے زیادہ بہادر لڑکا میں ہوں، یہ کام میرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ درخت پر چڑھ گئے۔ گھونسلے کے قریب پہنچے تو اچانک چیل ان پر جھپٹی اور اپنے تیز پنجوں سے ان کی گنجی کھوپڑی پر پھول پتیاں بنا دیں۔ پھر تو رستم خان زور زور سے چیخنے لگے اور تیزی سے نیچے اترنے لگے، مگر چیل غصے میں تھی۔ اس نے ٹھونگے مار مار کر ان کی کھوپڑی لہولہان کر دی۔ ان کے دوست نیچے کھڑے کہکہے لگاتے رہے۔ گھر جا کر رستم خان کو اپنے باپ سے اور مار پڑی، لیکن دوسرے دن وہ پھر اکڑتے ہوئے گاؤں میں گھوم رہے تھے اور ہر ایک سے یہی کہہ رہے تھے کہ میں بہت بہادر ہوں، بس ذرا میرا پیر درخت پر جم نہیں سکا، ورنہ انڈوں کے ساتھ چیل کو بھی پکڑ لاتا۔ بڑے ہو کر بھی رستم خان کی یہ عادت نہ گئی تھی، وہ اب بھی اسی طرح شیخیاں مارتے تھے۔ پہاڑوں کے قریب ایک گھنا جنگل تھا۔ گاؤں میں یہ بات مشہور تھی کہ اس جنگل میں بونوں کا شہر آباد ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے اپنے بڑے بوڑھوں سے ان بونوں کے متعلق طرح طرح کی باتیں سنی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ بونے آدھی رات کے بعد گاؤں میں گھومنے آتے ہیں، ہر طرح کا بھیس بدل لیتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ انہوں نے بونوں کو دیکھا ہے، اور ایسے لوگوں میں ہمارے رستم خان سب سے آگے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بونے ان کے دوست ہیں اور بونوں کی ملکہ سے تو وہ اکثر ملتے رہتے ہیں۔ ملکہ ان سے ملنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم گاؤں کے سب سے عقل مند اور بہادر آدمی ہو۔ لوگ ان پر ہنستے، ان کا مذاق اڑاتے، مگر رستم خان کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ ایک مرتبہ رستم خان بونوں سے دوستی کی ڈینگیں مار رہے تھے کہ ان کے ایک دوست نسرو نے، جو بچپن ہی سے ان سے جلتا تھا، کہا کہ میں نے اپنی دادی سے سنا ہے کہ بونے بڑے ہی خوبصورت جوتے بناتے ہیں اور ایک سونے کے سکے کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں۔ اگر وہ تمہارے دوست ہیں تو تم بونوں سے مفت جوتے لے کر دکھاؤ۔ رستم خان نے فوراً وعدہ کر لیا کہ وہ جوتے لے کر دکھائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بونوں کی ملکہ تو کئی دفعہ کہہ چکی ہے کہ جوتے لے لو، میں نے خود ہی منع کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ گھر آ گئے اور اس فکر میں پڑ گئے کہ جوتے کس طرح حاصل کیے جائیں۔ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ اگر وہ شام کو سونے کا ایک سکہ جنگل کے پاس کٹے ہوئے درخت کے تنے پر رکھ آئیں گے تو صبح صبح ان کو جوتے وہیں رکھے ملیں گے، کیونکہ بونے جوتے اسی طرح بیچا کرتے تھے۔ لیکن مصیبت یہ تھی کہ رستم خان جیسے نکھٹو کے پاس سونے کا کیا، چاندی تک کا سکہ نہ تھا۔ رستم خان سوچتے رہے اور آخر ان کے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی پسا ہوا آٹا لے کر گاؤں والوں کو دینے جا رہی ہے۔ انہوں نے سوچا، اب یہ آٹا پیسنے کی مزدوری لائے گی، بس میں دیکھ لوں گا کہ یہ پیسے کہاں رکھتی ہے۔
بیوی تھوڑی دیر بعد واپس آ گئی اور پیسے ایک طاق میں رکھ کر بچے کو دودھ پلانے لگی۔ دودھ پلا کر جب وہ باورچی خانے میں گئی تو رستم خان لپک کر اٹھے اور طاق میں سے پیسے اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گئے۔ گھر سے کافی دور پہنچ کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا اور مٹھی کھول کر دیکھا۔ ایک چمکتا ہوا چاندی کا سکہ ان کی ہتھیلی پر رکھا ہوا تھا۔ اب انہوں نے اس کو سنہرا کرنے کی ترکیب سوچی۔ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر وہ شہر جا کر کلی کرنے والے سے سکے پر پیتل کا پالش کرا لیں تو یہ سونے کا سکہ معلوم ہوگا اور بونے اس کے بدلے جوتے دے دیں گے، مگر سکے پر پیتل کا پالش کرانے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں؟ سوچتے سوچتے رستم خان اپنے ایک دوست کے کھیت کی طرف جا نکلے۔ انہیں اچانک ایک ترکیب سوجھی۔ انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ منو رو رہا ہے، اس کے لیے 2 گنے دے دو۔ دوست نے کہا کہ خود ہی توڑ لو۔ رستم خان بہت خوش ہوئے اور کھیت میں گھس گئے۔ انہوں نے چھانٹ چھانٹ کر موٹے موٹے 4-6 گنے توڑے اور شہر جا کر 4 آنے میں بیچ دیے۔ ان پیسوں سے انہوں نے سکے پر پیتل کا پالش کرایا اور خوش خوش گھر واپس آ گئے۔ شام کو کھانا کھا کر رستم خان گھر سے نکلے اور ٹہلتے ہوئے اس درخت کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اچھی طرح چاروں طرف دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر جیب سے سکہ نکال کر کٹے ہوئے تنے پر رکھ دیا۔ واپس لوٹتے وقت وہ بہت خوش تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کل صبح میرے پاس سب سے خوبصورت جوتے ہوں گے اور نصرو تو جوتے دیکھ کر جل جائے گا۔ انہی خیالات میں مگن وہ گھر آ گئے۔ دیکھا کہ بیوی رو رہی ہے۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو وہ بولی کہ صبح میں نے طاق میں پیسے رکھے تھے، خدا جانے کہاں غائب ہو گئے۔ رستم خان نے بڑے افسوس کا اظہار کیا اور صبح کی بچی کھچی روٹی کے 2-4 نوالے کھا کر لیٹ۔ صبح سورج نکلتے ہی رستم خان جنگل کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ نہ جانے ان کو رات نیند کس طرح آئی تھی۔ انہیں دور ہی سے درخت کے تنے پر رکھے ہوئے جوتے سورج کی گلابی کرنوں میں چمکتے نظر آ گئے۔ ان کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ انہوں نے لپک کر جوتے اٹھا لیے۔ جوتے نئے اور بے حد خوبصورت تھے۔ ان کا چمڑا مخمل کی طرح نرم تھا۔ ان کی سلائی اتنی باریک اور خوبصورت تھی کہ رستم خان نے آج تک کسی جوتے میں نہ دیکھی تھی۔ انہوں نے پہن کر دیکھے تو وہ ان کے پاؤں میں بالکل ٹھیک تھے۔ وہ درخت کے تنے پر بیٹھ گئے اور پیر پھیلا کر جوتوں کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے خوش ہو کر سوچا کہ اس میں کون شک کر سکتا ہے کہ میں گاؤں کا سب سے بہادر اور عقلمند آدمی ہوں، اتنا عقلمند کہ میں نے بونوں کو بھی دھوکہ دے دیا اور چاندی کے سکے کے بدلے میں جوتے لے لیے۔ وہ بھاگتے ہوئے گھر پہنچے تاکہ اپنی بیوی کو جوتے دکھا سکیں، لیکن جوں ہی وہ گھر پہنچے ان کا جی دھک سے رہ گیا۔ ان کی بیوی زور زور سے رو رہی تھی۔ ان کو دیکھتے ہی وہ چلائی، ارے دیکھو ہم لٹ گئے، ہمارا بچہ غائب ہو گیا۔ وہ ابھی ابھی جھولے میں سو رہا تھا، میں باہر سے آئی تو وہ غائب تھا اور اس کی جگہ جھولے میں ایک بدشکل بونا لیٹا ہوا تھا۔ ہائے میں کیا کروں؟ رستم خان لاکھ کاہل اور نکمے سہی لیکن تھے تو باپ۔ انہیں اپنے منو سے بہت محبت تھی۔ وہ غم سے پاگل ہو گئے اور چیخے، تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ بچہ کہاں غائب ہو سکتا ہے؟ لیکن جو ہی انہوں نے جھولے میں جھانکا وہ کانپ اٹھے۔ ان کی بیوی نے غلط نہیں کہا تھا، جھولے میں ایک بدصورت بونا پڑا مسکرا رہا تھا۔ سناؤ رستم خان، کیا حال ہے؟ بونے نے شرارت سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جوتے تمہارے پاؤں میں بالکل ٹھیک ہیں نا؟ رستم خان یہ دیکھ کر خود بھی اپنی بیوی کی طرح آنسو بہانے لگے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ بونوں نے ان سے بدلہ لے لیا ہے اور ان کے پیارے بچے کو غائب کر دیا ہے۔ صبر کرو رستم خان، بونے نے جھولے سے باہر آتے ہوئے کہا۔ تمہارا بچہ بونوں کے پاس بڑے آرام سے پلے گا۔ ہم اسے خوبصورت جوتے بنانا سکھائیں گے اور یہ بھی سکھا دیں گے کہ اصلی اور نکلی سونے کو کس طرح پہچانا جاتا ہے۔ بونے نے جوں ہی اپنی بات ختم کی، رستم خان کی بیوی نے ان کے جوتوں کی طرف دیکھا اور وہ فوراً سمجھ گئی کہ اس مصیبت کے ذمہ دار رستم خان ہیں۔ وہ طیش میں آ گئی اور جھاڑو اٹھا کر ان کے پیچھے دوڑی۔ رستم خان چلاتے ہوئے گھر سے باہر بھاگ گئے۔ رات ہوئی تو رستم خان دبے پاؤں گھر میں آ گئے۔ ان کی بیوی اپنے بچے کو یاد کر کر کے رو رہی تھی۔ وہ بونا ان کے گھر میں رہنے لگا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھا جوتے بناتا رہتا اور خوب زور زور سے سیٹی بجاتا۔ رستم خان بیوی کے دن رات رونے اور اس بونے کی کان پھاڑنے والی سیٹیوں سے تنگ آ گئے تھے۔ ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو جائیں گے۔ انہوں نے طرح طرح کی ترکیبوں سے بونے سے یہ معلوم کرنا چاہا کہ منو کو کہاں قید کیا گیا ہے، لیکن وہ بونا جواب نہ دیتا۔ آخر رستم خان تنگ آ گئے اور ایک دن بونے سے بولے، تم کیوں میری زندگی برباد کر رہے ہو؟ منو کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہیں دھوکہ دے کر برا کیا، مگر تم ہم پر رحم کرو اور منو ہمیں واپس کر دو۔ بونے نے دانت نکال کر کہا،
یہ اتنا آسان نہیں ہے، تمہیں یہ جوتے پہن کر مزدوری کرنی ہوگی اور سونے کا ایک سکہ روز کا جتنے دن میں تمہارے گھر میں رہا ہوں اتنے ہی سکے اسی درخت کے تنے پر رکھو گے تب ہم تمہیں معاف کریں گے۔ یہ تو بڑی بھاری قیمت ہے، رستم خان نے گھبرا کر کہا۔ یہ تمہارے جوتوں کی نہیں، تمہارے دھوکہ کی قیمت ہے۔ بونے نے کہا، یاد رکھو اگر تم اپنے وعدے سے پھرے تو سخت تکلیف اٹھاؤ گے۔ یہ کہہ کر بونا اچانک رستم خان اور ان کی بیوی جھولے کی طرف لپکے تو اس میں بونے کی جگہ ان کا منو لیٹا ہوا تھا۔ ماں نے منو کو سینے سے لگا کر پیار کرنا شروع کر دیا۔ رستم خان اپنا بچہ واپس پا کر بہت خوش تھے، لیکن ان کو یہ فکر پریشان کر رہی تھی کہ روز سونے کا ایک سکہ کہاں سے حاصل کریں گے۔ سونے کا سکہ حاصل کرنے کے لیے تو انہیں صبح سے شام تک انتھک محنت کرنی پڑے گی، اور محنت کرنے سے رستم خان کی جان نکلتی تھی۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ گئے اور اپنے خوبصورت جوتوں کو دیکھنے لگے۔ بیٹھے بیٹھے انہیں خیال آیا کہ اب منو تو واپس مل چکا ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ بونوں کی غلامی کروں اور سونے کا ایک سکہ کماؤں۔ ابھی یہ خیال ان کے ذہن میں آیا ہی تھا کہ ان کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ ان کے جوتوں نے جلتی ہوئی لکڑی کی طرح گرم ہو کر ان کے پیروں کو جلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور پاؤں زمین پر مارنے لگے۔ درد کے مارے ان کا برا حال تھا۔ انہوں نے جوتوں کو پاؤں سے اتارنے کی کوشش کی لیکن وہ تو پیروں سے چمٹ گئے تھے۔ وہ تکلیف کے مارے سارے گھر میں ناچے ناچے پھرنے لگے۔ اپنے وعدے سے پھرنے کی کوشش مت کرو، ان کی بیوی نے غصے سے کہا۔ تمہاری وجہ سے اب تک ہم پر کم مصیبت نازل ہوئی ہے جو اب اور مصیبت لانا چاہتے ہو۔ رحم رحم، بچاؤ بچاؤ، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، رستم خان چلائے۔ وہ گھر سے باہر دوڑے اور ایک کدال اٹھا کر زمین کھودنا شروع کر دی۔ جوتوں نے فوراً ہی ان کے پاؤں جلانے بند کر دیے اور انہوں نے چین کا سانس لیا۔ ان کے پڑوسی حیرت سے یہ سب ماجرا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ یہ کیسا ہنگامہ ہے؟ رستم خان کو آخر کیا ہو گیا ہے؟ بیوی نے گاؤں والوں کو بتایا کہ رستم خان نے بونوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی اور اب اسی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ پھر اس نے ان کو شروع سے آخر تک ساری باتیں بتائیں۔ اچھا، تو گاؤں کا سب سے بہادر اور عقل مند آدمی اپنے ہی جال میں پھنس گیا، لوگوں نے سارا قصہ سن کر کہا۔ اور دوسرے دن سے یہ بات سارے گاؤں میں مشہور ہو گئی کہ رستم خان نے بونوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، جس کی اب سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ سارا گاؤں ان کی بیوقوفی پر ہنس رہا تھا، بھلا کوئی بونوں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے؟ نصرو تو رستم خان کا یہ حال دیکھ کر بہت ہی خوش ہو رہا تھا۔ رستم خان زمین کھود رہے تھے تاکہ اس میں آلو، گاجر یا مولی، شلغم بو سکیں۔ وہ دوسروں کا سامان اٹھا کر شہر بھی لے جاتے تھے اور اس طرح مزدوری کر کے شام تک کچھ پیسے کماتے تھے۔ وہ دوسرے لوگوں کے کھیتوں میں بھی کام کرتے اور کسی نہ کسی طرح شام تک ایک سونے کا سکہ کما کر اس درخت کے تنے پر رکھ آتے۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں بے ایمانی آئی۔ انہوں نے سوچا کہ اپنا وعدہ توڑ کر پھر کاہلی کی زندگی گزارنا شروع کر دیں، لیکن اس خیال کے آتے ہی جوتوں نے ان کے پیروں کو پھر جلانا شروع کر دیا اور وہ گھبرا کر دوبارہ کام میں لگ گئے۔ بیوی نے بھی رستم خان کو جلد ہی معاف کر دیا، اسے اس کا منو مل گیا تھا اور وہ خوش تھی۔ اس نے جب رستم خان کو دن رات محنت مزدوری کرتے دیکھا تو ان پر اسے بہت ترس آیا اور اس نے بھی محنت کر کے ان کی مدد کرنی شروع کر دی۔ اس طرح رستم خان کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا اور وہ ذرا آسانی سے ایک سکہ روز کمانے لگے۔ وہ دن بھر باہر محنت کرتے اور ان کی بیوی گھر میں چکی پیستی، چرخہ کاٹتی۔ ان کے پاس سونے کے ایک سکے کے علاوہ بھی کچھ پیسے بچنے لگے اور ان کی گزر بسر آسانی سے ہونے لگی۔ اب لوگ بھی رستم خان کو نکما اور شیخی باز نہیں کہتے بلکہ تعریف کرتے۔ اپنی تعریف سن کر رستم خان بہت خوش ہوتے تھے اور پھر تو انہوں نے خود اپنے منہ سے کہنا شروع کر دیا کہ میں گاؤں بھر میں سب سے محنتی آدمی ہوں اور میرے پاس سب سے خوبصورت جوتے ہیں۔ جوتے واقعی بہت خوبصورت تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ رستم خان کتنا ہی کیچڑ مٹی میں کام کریں یا ان کو پہن کر کتنا ہی چلیں پھریں، نہ وہ میلے ہوتے تھے اور نہ گھستے تھے۔ آخر لوگ یہ مان گئے کہ رستم خان کے پاس سب سے خوبصورت جوتے ہیں، لیکن نصرو کہتا کہ ان جوتوں کی قیمت بھی تو دیکھو، محنت کرتے کرتے رستم خان کا کچومر نکل گیا ہے۔ اس پر سب لوگ ہنس پڑتے اور کہتے کہ بونوں کو دھوکہ دینا بہت مشکل ہے۔ رستم خان کی ساری بہادری دھری کی دھری رہ گئی۔ رستم خان کو یہ سن کر بہت غصہ آتا۔ وہ اپنی بیوی سے کہتے، تم دیکھ لینا، ایک دن میں گاؤں والوں سے منوا لوں گا کہ میں گاؤں کا سب سے عقل مند اور بہادر آدمی ہوں۔ رستم خان محنت کرتے رہے تاکہ بونوں کا قرض ادا کر سکیں۔ وہ کام کرتے رہتے اور یہ سوچتے رہتے کہ بس ذرا سی چوک ہو گئی اور بونوں کو موقع مل گیا۔
ورنہ میں تو بونوں سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار ہوں۔ خیر آئندہ کسی موقع پر ان سے بدلہ لے لوں گا۔ ایک شام وہ کام کاج کر کے گھر واپس آ رہے تھے کہ سنسان راستے پر ایک شخص کو آتے دیکھا۔ جب وہ شخص قریب آ گیا تو رستم نے سوچا کہ یہ کوئی پردیسی ہے، لیکن جب وہ شخص بہت نزدیک آ گیا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے کیونکہ اس کا قد ایک چھوٹے سے لڑکے کے برابر تھا۔ وہ رستم خان کے پاس آ گیا اور بولا، آج موسم بہت اچھا ہے، کیوں؟ ہاں بڑی اچھی شام ہے، ہوا بھی ٹھنڈی چل رہی ہے، رستم خان نے اس کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ قد میں 8 سال کے بچے کے برابر تھا لیکن چہرہ 50 سال کے آدمی جیسا تھا اور وہ سبز رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ آپ شاید کسان ہیں؟ رستم خان نے پوچھا۔ ہاں کسان بھی کہہ سکتے ہو، اجنبی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میرے پاس زمینیں بھی ہیں اور بہت سارے جانور بھی۔ رستم خان سمجھ گئے کہ وہ ایک بونے سے بات کر رہے ہیں۔ وہ بڑے بوڑھوں سے سن چکے تھے کہ بونے گائے بھینسیں پالتے اور ان کے جانور بہت عمدہ ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر تک تو رستم خان چپ چاپ کھڑے رہے، آخرکار ان کے حواس بچا ہوئے اور انہوں نے بونے سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں، لیکن دل ہی دل میں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر میں بونے کی ٹوپی پر کسی طرح قبضہ کر لوں تو میرے دن پھر جائیں گے۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ اگر کسی بونے کی ٹوپی چھین لی جائے تو وہ اپنی جادو کی طاقت سے محروم ہو جاتا ہے اور ٹوپی واپس لینے کے لیے اپنی ساری دولت دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنے کچھ جانور فروخت کرنے کے لیے شہر بھیجنے ہیں، بونے نے کہا۔ میں خود لے کر جاتا مگر کیا کروں، میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ بہت اچھا، رستم خان چہک کر بولے، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کی ملاقات مجھ سے ہو گئی۔ میں اس گاؤں کا سب سے بہادر اور ہوشیار شخص ہوں۔ اس کام کے لیے مجھ سے اچھا آدمی آپ کو نہیں مل سکتا۔ مجھے تمہارے متعلق تو کچھ پتہ نہیں ہے، بونا بولا۔ ہاں ایک آدمی کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہ اس گاؤں کا سب سے بہادر اور ہوشیار آدمی ہے اور اس کا نام شاید رستم خان ہے۔ جی جناب، رستم خان تھوڑا سا جھک کر بولے، مجھے ہی رستم خان کہتے ہیں؟ بہت خوب، بونے نے کہا، مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر میرا یہ کام آپ کر دیں۔ میں کل صبح گائے بھینسیں لے کر یہیں پہنچ جاؤں گا اور آپ کو ایک سونے کا سکہ دوں گا۔ جب آپ شہر سے واپس لوٹ آئیں گے تو 2 سکے اور دوں گا۔ مجھے منظور ہے جناب، کیونکہ رستم خان کہتے کہتے خاموش ہو گئے اس لیے کہ ان کے سامنے کوئی بھی نہ تھا، بونا غائب ہو چکا تھا۔ رستم خان خوشی خوشی گھر پہنچے لیکن انہوں نے اس واقعہ کے متعلق اپنی بیوی کو کچھ نہ بتایا، صرف یہ کہا کہ کل صبح سویرے مجھے شہر جانا ہے اور شام تک واپسی ہوگی۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی رستم خان کی بیوی نے کھانے کی پوٹلی ان کے حوالے کی اور ایک بوتل میں پانی بھی بھر کر دے دیا، کیونکہ راستے میں پانی مشکل سے ملتا تھا۔ جب رستم خان اپنی جگہ پہنچے جہاں بونے نے ملنے کا وعدہ کیا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ بہت ساری تندرست اور خوبصورت گائے بھینسیں چر رہی ہیں اور ایک طرف بونا لیٹا ہوا ہے۔ رستم خان دبے پاؤں اس کے پاس پہنچ گئے اور بلی کی طرح جھپٹا مارا۔ بونے کی ٹوپی ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ بونا ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا اور پلک جھپکنے میں اس کی شکل بدل گئی۔ اب وہ سنہرے تاروں سے کڑا ہوا چگا اور سبز ریشمی شلوار پہنے ہوئے تھا۔ کمر میں سونے کی خوبصورت پیٹی بندھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ بھی ایک نوجوان شخص کا سا معلوم ہوتا تھا۔ رستم خان کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ انہوں نے اس قدر خوبصورت شخص کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ کی طرف جس میں ٹوپی کی جگہ جگمگ کرتا سنہرا تاج تھا۔ بونے نے منہ سے کچھ نہ کہا لیکن اس کی آنکھوں سے غصہ ظاہر ہو رہا تھا۔ رستم خان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے پاؤں زمین میں گڑ کے رہ گئے ہوں۔ وہ بے حد خوف زدہ تھے۔ یہ میری بیوقوفی تھی کہ انسانوں سے کام لینا چاہا، بونے شہزادے نے کہا۔ تم انسان وعدے کے پکے نہیں ہوتے، اپنی بات سے پھر جاتے ہو۔ تم سے کوئی سودا کرنا بیکار ہے، لیکن اس وقت تو وعدے سے آپ خود پھر رہے ہیں۔ رستم خان نے جی کڑا کر کے کہا، میں آپ کا کام کرنے کو تیار ہوں۔ بونا خاموش رہا۔ رستم خان پھر بولے، میں آپ کے جانور شہر لے جاؤں گا مگر یہ تاج اس وقت تک آپ کو واپس نہیں ملے گا جب تک آپ اس کے بدلے میں کچھ دیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے، تم جانور لے جاؤ، بونا غصے سے بولا، لیکن یاد رکھو تم مجھ سے اس تاج کے بدلے میں ایک پائی بھی حاصل نہ کر سکو گے۔ بہت بہتر جناب، رستم خان بولے، میں شہر جاتا ہوں، ہو سکتا ہے شام تک آپ اپنا فیصلہ بدل دیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے تاج بغل میں دبایا اور جانوروں کو ہانکتے ہوئے شہر کی طرف چل دیے۔ جانور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے رستم خان آنے والے سہانے دنوں کے خواب دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ تاج کے بدلے میں اتنی دولت مل جائے گی کہ وہ بڑے ٹھاٹھ سے زندگی گزاریں گے۔
دوپہر کے وقت وہ شہر پہنچے۔ انہیں بھوک لگ رہی تھی، لیکن انہوں نے سوچا کہ پہلے وہ مویشی فروخت کریں گے اور اس کے کام سے فارغ ہو کر باقی وقت گھومنے پھرنے اور تفریح میں گزاریں گے۔ خوش قسمتی سے جاتے ہی انہیں ایک سوداگر نظر آ گیا جو جانور خریدتا اور بیچتا تھا۔ انہوں نے اسے پکارا اور آستین سے اپنے چہرے کا پسینہ پونچھا۔ شدید گرمی تھی، مکھیاں ان کے سر اور چہرے پر بھن بھنا رہی تھیں۔ سوداگر ان کو دیکھ کر رکا اور ان کی طرف آتے ہوئے چیخا، ارے رستم خان، تم ہو؟ کہو کیسے آنا ہوا؟ رستم خان نے سوداگر سے کہا، دیکھو بھائی، ایسے جانور تمہیں سارے ملک میں نہیں ملیں گے۔ میں جلدی سے سودا چکانا چاہتا ہوں، ان مکھیوں نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ بولو کیا دو گے؟ کس چیز کا کیا دو گے؟ سوداگر نے حیرت سے کہا، مکھیاں ہیں تو صحیح، مگر وہ مجھے تو تنگ نہیں کر رہی۔ تم نے تو کوئی گھٹیا تیل اپنے بالوں میں چپڑا ہوگا۔ تیل چپڑا ہوگا تم نے؟ رستم خان کو غصہ آ گیا۔ زیادہ بات مت کرو اور جلدی سے جانوروں کا سودا کرو۔ سوداگر بولا، یہاں سوائے ان مکھیوں کے مجھے تو اور کچھ نظر نہیں آتا، اور میں مکھیاں خریدنے نہیں آیا، جانور خریدنے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چل دیا۔ رستم خان غصے سے بڑبڑائے، اندھا ہو گیا ہے، اسے 150 تندرست گائیں بھینسیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے مکھیوں کو بھگا رہے تھے جو ان کے منہ کے سامنے بھن بھنا رہی تھیں۔ لوگوں نے سوداگر سے پوچھا کہ رستم خان کیا کہہ رہا تھا۔ سوداگر نے سارا قصہ سنایا تو لوگوں نے کہا کہ رستم خان نے بونوں کو دھوکہ دیا تھا، اب وہ اس سے اسی طرح بدلہ لیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کے جانوروں کو مکھیاں بنا دیا ہے۔ سارے لوگ رستم خان کے گرد جمع ہو گئے۔ رستم خان مکھیوں میں گھرے ہوئے تھے اور دونوں ہاتھ ہلا ہلا کر انہیں اڑا رہے تھے۔ ایک شخص نے زمین پر پڑے ہوئے تاج کی طرف اشارہ کر کے کہا، رستم خان، آخر تم اپنی حرکتوں سے باز کیوں نہیں آئے؟ بونے شہزادے کا تاج چرا لائے اور اسی نے تمہاری جانوروں کو مکھیاں بنا دیا ہے۔ رستم خان یہ سن کر چونک پڑے۔ انہیں ایک دم خیال آیا کہ بونے نے مکھیوں کی فوج اسے سزا دینے کے لیے بھیجی ہے۔ انہوں نے تاج کو اٹھایا اور واپس بھاگ کھڑے ہوئے۔ مکھیوں کی فوج اور لوگوں کے کہے ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ رستم خان نے اس جگہ پہنچ کر جہاں بونا ان کو ملا تھا، تاج زمین پر پھینک دیا۔ مکھیاں تاج پر بیٹھ گئیں اور پھر ایک دم مکھیاں اور تاج وہاں سے غائب ہو گئے۔ رستم خان نے چین کا سانس لیا اور تھکے تھکے قدموں سے گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچ کر رستم خان بستر پر گر پڑے اور چلا کر بولے، کھانا لاؤ، صبح سے ایک دانہ منہ میں نہیں گیا ہے۔ ان کی پوٹلی نہ جانے کہاں گر گئی تھی۔ بیوی نے کہا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، جو کچھ تھا وہ میں نے ایک فقیرنی کو دے دیا ہے۔ ہم خود بھکاری بنے ہوئے ہیں اور تم خیرات بانٹتی رہتی ہو۔ رستم خان غصے سے گرجے۔ بھوک کے مارے ان کا برا حال تھا۔ وہ عجیب بےکارن تھی، بیوی نے کہا۔ اس نے منو کو ایک سونے کا چمچہ دیا ہے۔ سونے کا چمچہ؟ رستم خان نے حیرت سے کہا۔ ہاں، یہ رہا۔ بیوی نے چمچہ لا کر ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ بھکارن کیسی تھی؟ میرا مطلب ہے اس کا لباس کیسا تھا؟ رستم نے جلدی جلدی پوچھا۔ چمچہ بہت خوبصورت تھا اور وہ چمک رہا تھا۔ وہ سبز لباس پہنے ہوئے تھی، چھوٹے سے قد کی تھی، سفید چاندی کے تاروں جیسے بال کندھوں پر لہرا رہے تھے اور بس بس، رستم خان نے اس کی بات کاٹ کر کہا، وہ بونوں کی ملکہ تھی اور تم نے اس سے صرف یہ چمچہ ہی لیا؟ تم جو مانگتی وہ دیتی۔ ہائے ہائے، تم نے یہ کیسا اچھا موقع گنوا دیا۔ یہی سوچتے سوچتے رستم خان کو نیند آ گئی۔ بہت تھکے ہوئے تھے، اس لیے صبح دیر تک سوتے رہے۔ ایک رات رستم خان کھانا کھا کر گاؤں سے باہر نکل گئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر اس مرتبہ کوئی بونا ان کو مل گیا تو وہ اس سے سارے بدلے لے لیں گے اور اگلی پچھلی ساری کسر نکال لیں گے۔ آخر وہ بونوں سے کس بات میں کم ہیں؟ اچانک وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ انہیں پگ ڈنڈی پر عجیب سی روشنی دکھائی دی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ روشنی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ رستم خان اسی طرف چل پڑے تاکہ پتہ لگا سکیں کہ وہ کس قسم کی روشنی ہے۔ ان کے بڑھتے ہی روشنی بھی تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ انہوں نے سوچا کہ اب شاید میں اسے نہ پکڑ سکوں گا، لیکن وہ اپنی ضد کے پکے آدمی تھے۔ انہوں نے روشنی کی طرف اور تیزی سے بڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھاگنے لگے اور بھاگتے بھاگتے خڑاب سے ایک دلدل میں گھس گئے۔ بھاگتے میں ان کو یہ خیال ہی نہ رہا تھا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ دلدلی علاقہ شروع ہو چکا تھا اور انہی دلدلوں میں سے ایک میں رستم خان پھنس گئے تھے۔ وہ کمر تک کیچڑ میں دھنسے ہوئے تھے۔ باہر نکلنے کے لیے ایک پاؤں اٹھاتے تو دوسرا اور دھنس جاتا۔ اب تو وہ بہت گھبرائے۔ اب ان کو معلوم ہوا کہ وہ روشنی تو دلدلوں میں چمکنے والے چاند کا عکس تھا، یا پھر وہ جادو کی روشنی تھی جو بونے دلدلوں میں اس لیے پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگ بھٹک کر دلدل میں پھنس جائیں۔ رستم خان اپنی بیوقوفی پر بہت بھنا رہے تھے۔ اچھا جی، انہوں نے اپنے آپ سے کہا۔ رستم خان، اب ذرا تم بھی بونوں کو بتا دو کہ تم کتنے عقل مند آدمی ہو اور اتنی آسانی سے ان کے پھندے میں نہیں پھنس سکتے۔
یہ کہہ کر انہوں نے دلدل میں اس طرف بڑھنا شروع کر دیا جدھر جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ وہ بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچ سکے اور پھر جھاڑیوں کو پکڑ پکڑ کر سخت جگہ پر پاؤں رکھ رکھ کر بہت دیر بعد دلدل کے کنارے تک پہنچ گئے۔ باہر نکل کر وہ ایک طرف بیٹھ گئے اور ہانپنے لگے۔ ان کے بدن اور کپڑوں پر کیچڑ لگی ہوئی تھی۔ وہ بونوں کے جال سے تو نکل آئے لیکن اپنا راستہ کھو بیٹھے تھے۔ اب ان کو صبح تک انتظار کرنا پڑا تاکہ روشنی میں دوسری دلدلوں سے بچ کر گھر کی راہ لیں۔ مجھے چلتے رہنا چاہیے ورنہ گیلے کپڑوں میں یہیں بیٹھے بیٹھے جم جاؤں گا۔ یہ سوچ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور چڑھائی کی طرف چل پڑے تاکہ نیچے پھر کسی دلدل میں نہ گر پڑیں۔ وہ بہت دیر تک اسی طرح چلتے رہے۔ اچانک ان کو خیال آیا کہ آج رات تو وہی رات ہے جب بونے اپنے شہر سے نکل کر باہر گھومتے ہیں، ناچتے گاتے ہیں اور اگر کوئی انسان مل جائے تو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور وہ اسی رات کو اپنے گھروں سے میلوں پرے یہاں بھٹکتے پھر رہے تھے۔ یہ تو بڑی حماقت ہو گئی تم سے رستم خان، انہوں نے اپنے آپ سے کہا۔ ایک دو بونوں کا مقابلہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن پوری فوج کے مقابلے میں اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ خیر، بہادر آدمی کو ڈرنا نہیں چاہیے، اسے چوکس رہنا چاہیے تاکہ اگر کوئی مصیبت آئے تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یہ سوچ کر انہوں نے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ چاند اب پوری طرح چمک رہا تھا اور رستم خان کے چاروں طرف دودھیا چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ گھاس، درخت، جھاڑیاں سب ٹھنڈی روشنی میں نہائے ہوئے تھے۔ ایک جگہ ٹھہر کر رستم خان نے ادھر ادھر دیکھا۔ یکایک ان کے کانوں میں گانے کی ہلکی ہلکی آواز آئی۔ یہ آواز بڑی مدھم تھی، اس کے ساتھ ہی فضا میں ہلکی ہلکی گڑ گڑاہٹ سنائی دی اور ذرا دیر بعد یہ آوازیں صاف سنائی دینے لگیں۔ موسیقی سینکڑوں چھوٹی چھوٹی گھنٹیوں کے بجنے سے پیدا ہو رہی تھی اور گڑگڑاہٹ بہت سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز تھی۔ اچانک دور سے بہت سے گھوڑے آتے دکھائی دیے۔ رستم خان لپک کر ایک جھاڑی کی آڑ میں چھپ گئے۔ انہوں نے سوچا عقل مندی یہی ہے کہ پہلے چھپ کر دیکھوں کہ کیا معاملہ ہے۔ گھوڑے قریب آ گئے تو رستم خان نے جھاڑی کے پیچھے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ برف جیسے سفید چمکتے ہوئے گھوڑے ایک ایک کر کے جھاڑی کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ ان کی گردنوں پر ریشمی جھالریں پڑی ہوئی تھیں، لگامیں اور زین چاندی کے جھلملاتے تاروں سے سجی ہوئی تھیں اور ان میں بہت سی ننھی ننھی چاندی کی گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں جو گھوڑوں کے بھاگنے سے بج رہی تھیں۔ ان خوبصورت گھوڑوں کے سوار بھی اتنے ہی خوبصورت تھے۔ وہ سبز ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے اور بڑی سریلی آواز میں کوئی گیت گا رہے تھے۔ ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ عورتوں کے خوبصورت سنہرے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ یہ سب بونے تھے۔ جہاں رستم خان چھپے ہوئے تھے وہاں سے کوئی 100 قدم کے فاصلے پر بونوں کا لشکر ٹھہر گیا اور وہ گھوڑوں سے اتر پڑے۔ گھوڑے گھاس چرنے لگے اور بونے ایک دائرہ بنا کر گانے لگے۔ عورتیں اس دائرے کے اندر ناچ رہی تھیں۔ رستم خان بھی گانے کی دھن پر جم رہے تھے۔ 2-3 بونے شہنائیاں بجا رہے تھے اور ایک درمیان میں کھڑا ڈھول پیٹ رہا تھا۔ کیوں میاں رستم، تم نے کبھی اس سے اچھا تماشا دیکھا ہے؟ رستم خان نے دل ہی دل میں سوچا۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ بونے دھیرے دھیرے ناچتے ہوئے گھوڑوں سے دور ہٹتے جا رہے ہیں۔ ایک دم ان کے ذہن میں ایک خیال آیا، اگر وہ ایک گھوڑا لے بھاگیں تو سارے گاؤں میں ان کی بہادری کی دھوم مچ جائے گی اور پھر ہر شخص ان کی بات پر یقین کر لے گا۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے لیٹے ہی لیٹے آہستہ آہستہ اس طرف کھسکنا شروع کر دیا جدھر گھوڑے چر رہے تھے۔ ان کی خوش قسمتی دیکھو کہ ایک گھوڑا چرتے چرتے خود ان کی طرف بڑھنے لگا۔ خوشی سے ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ گھوڑے کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب گھوڑا ان کے بالکل پاس آ گیا تو انہوں نے مڑ کر بونوں کی طرف دیکھا۔ وہ اور دور نکل گئے تھے اور ناچنے گانے میں مشغول تھے۔ رستم خان کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ دھیرے سے اٹھے اور چھلانگ مار کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ گھوڑا ہنہنا کر پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا مگر رستم خان مضبوطی سے اس سے چمٹے ہوئے تھے اور کس کر لگام پکڑ رکھی تھی۔ گھوڑے نے زور سے اگلے پاؤں زمین پر مارے اور فراٹے بھرنے لگا۔ گھوڑا جھاڑیوں، گھڑوں اور ٹیلوں کو پھلانگتا اڑا جا رہا تھا۔ رستم خان کے کپڑے ہوا میں پھڑ پھڑا رہے تھے اور وہ مضبوطی سے گھوڑے کی پیٹھ سے چپکے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری قوت سے گھوڑے کو روکنے کی کوشش کی لیکن اس کی رفتار اور تیز ہو گئی اور آہستہ آہستہ وہ ہوا میں بلند ہو گیا۔ اب بادلوں کے ٹکڑے رستم خان کو چھو چھو کر گزر رہے تھے اور نیچے دیکھنے سے ڈر لگتا تھا۔ جہاں درخت، پہاڑ، مکان چھوٹے چھوٹے کھلونے لگ رہے تھے۔ گھوڑا مکانوں پر سے اڑا چلا جا رہا تھا اور رستم خان یہ سوچ سوچ کر کانپ رہے تھے کہ نہ جانے یہ کمبخت ان کو کہاں لے جا کر پھینکے گا۔ اپنے گاؤں سے تو وہ سینکڑوں میل دور نکل آئے ہوں گے، پتہ نہیں یہ کدھر جا رہا۔ رستم خان گھوڑے کی گردن سے لپٹ گئے اور آنکھیں بند کر لیں۔ نہ جانے گھوڑا کب تک اسی طرح دوڑتا رہا۔
پھر اچانک ایک جھٹکا لگا، گھوڑا ایک گاؤں کے اوپر سے چھلانگ لگا رہا تھا۔ رستم خان نے لگام کو زور سے پکڑ لیا اور سوچا لوگ آرام سے گرم گرم بستروں میں سو رہے ہوں گے اور میں اس طلسمی گھوڑے کے رحم و کرم پر ہوں۔ کاش کوئی مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے۔ اتنے میں مرغے کی اذان کی آواز آئی۔ اس آواز کے ساتھ ہی گھوڑا کلا بازی کھا کر رستم خان کے نیچے سے غائب ہو گیا۔ لگام رستم خان مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، اس لیے وہ ان کے ہاتھ میں رہ گئی اور وہ ہوا میں چکر کھاتے ہوئے دھپ سے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ گرتے وقت انہوں نے یہ سوچ کر خوف سے آنکھیں بند کر لی تھیں کہ زمین پر گرتے ہی ہڈیاں سرما بن جائیں گی، لیکن جب انہیں ہوش آیا تو وہ اپنے ہی گھر کے پاس آلوؤں کے کھیت میں مٹی میں لت پت پڑے تھے۔ ان کی بیوی پاس کھڑی ان کی حالت پر ہنس رہی تھی، ان کے ہاتھوں میں چاندی کی لگام ابھی تک دبی ہوئی تھی۔ رستم خان مٹی جھاڑ کر اٹھے اور لنگڑاتے ہوئے گھر کے اندر گئے۔ بیوی کو سارا واقعہ سنایا۔ اس نے ان کو بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ تمہاری موت انہی بونوں کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے۔ رستم خان بولے کہ میں ایک نہ ایک دن ان کو شکست ضرور دوں گا۔ اس لگام میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ اڑیل سے اڑیل بگڑا ہوا گھوڑا اس کے ذریعے قابو میں آ جاتا تھا۔ رستم خان نے خوب لوگوں کے گھوڑے سدھائے اور پیسے کمائے۔ ان کا نام گھوڑوں کے سدھانے کی وجہ سے دور دور تک مشہور ہوا۔ رستم خان کو گھر میں چین تھوڑی تھا۔ ایک دن بھری دوپہر میں باہر نکل گئے اور پہاڑوں کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے بہت دور نکل گئے۔ ان کو تو بس ایک ہی دھن تھی کہ کسی طرح بونوں کو شکست دے دیں۔ وہ جھاڑیوں کے پاس پہنچے تو ایک سفید گیند سی تیزی سے گھومتی ہوئی ان کے سامنے سے گزر کر دوسری طرف جھاڑیوں میں چلی گئی۔ رستم خان اس کے پیچھے دوڑے۔ وہ گیند نہیں تھی، ایک چھوٹا سا خوبصورت سفید خرگوش تھا۔ رستم خان اس کے پیچھے بڑی تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ اچانک خرگوش رستم خان کے قریب سے چھلانگ لگا کر گزرا اور یہ دیکھ کر وہ حیرت سے اچھل پڑے کہ اس خرگوش کی گردن میں ایک چمکتا ہوا سنہرا ہار پڑا ہوا ہے۔ اب تو رستم خان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ خرگوش کو ضرور پکڑیں گے۔ وہ خرگوش کے پیچھے بھاگتے بھاگتے بہت دور نکل آئے اور ایک دفعہ موقع ملتے ہی جھپٹا مار کر اس کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا۔ ہار تو ان کے ہاتھ میں آ گیا، لیکن خرگوش ہار میں سے گردن نکال کر ایک جھاڑی کے پیچھے غائب ہو گیا۔ رستم خان نے ہار کو غور سے دیکھا۔ وہ سورج کی روشنی میں جگمگا رہا تھا اور اس پر آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ رستم خان نے اسے جیب میں ڈالا اور پھر بھاگتے ہوئے جھاڑی کے پیچھے پہنچے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ وہاں خرگوش کا نام و نشان نہیں۔ ہاں، ایک بوڑھی عورت گٹھری سر پر رکھے اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھ رہی ہے۔ رستم خان نے آگے بڑھ کر اس عورت سے پوچھا، اماں تم نے کوئی خرگوش تو اس طرف جاتا نہیں دیکھا؟ نہیں بیٹا، بڑھیا نے جواب دیا اور آگے بڑھنے لگی۔ رستم خان یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے کہ وہ عورت پہاڑوں کی طرف جا رہی ہے، جن کے پرے وہ جنگل تھا جس کے متعلق مشہور تھا کہ اس میں بونوں کا شہر آباد ہے۔ رستم خان اس عورت کے قریب جا کر بولے، اماں تم کدھر جا رہی ہو؟ راستہ تو نہیں بھول گئی؟ نہیں بیٹا، میرا گھر اسی طرف ہے اور زیادہ دور نہیں ہے، بڑھیا نے جواب دیا۔ رستم خان نے سوچا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ بڑھیا کا گھر ان پہاڑوں میں ہو جہاں کوئی نہیں رہتا۔ ان کا دل چاہا کہ وہ بڑھیا کے ساتھ جا کر اس کا گھر دیکھیں۔ ہر ایک کام میں ٹانگ اڑانا تو ان کی عادت ہی تھی۔ وہ بڑھیا سے بولے، اماں میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں، لاؤ تمہاری گٹھری اٹھا لوں، میں بڑا طاقتور اور بہادر ہوں، تم بوڑھی اور کمزور ہو، تھک جاؤ گی۔ بڑھیا رستم خان کو دعائیں دینے لگی اور اس نے گٹھری ان کو دے دی۔ رستم خان بڑھیا کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ وہ چلتے رہے، سورج مغرب کی طرف جھکنے لگا اور راستہ تھا کہ لمبا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ رستم خان کو اس گٹھری کا وزن بھی بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کا سانس دھوئیں کی طرح چل رہا، سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ وہ جب بھی بڑھیا سے پوچھتے کہ اماں اب گھر کتنی دور ہے تو وہ جواب دیتی، بس بیٹا تھوڑی ہی دور ہے، اور پھر چلنا شروع کر دیتی۔ رستم خان نے خود ہی بڑھیا کا بوجھ اٹھایا تھا اور اب اس سامان کو اتار کر پھینک بھی نہیں سکتے تھے۔ اگر یہ ظاہر کرتے کہ تھک گئی ہیں تو بڑی بے عزتی ہوتی۔ گٹھری کا وزن اب اتنا بڑھ گیا تھا کہ رستم خان کی کمر دوہری ہو گئی تھی۔ آخر ان کو ایک ترکیب سوجی اور انہوں نے یہ کہہ کر گٹھری زمین پر پھینک دی کہ اماں آپ ذرا دیر سستا لیں، بہت تھک گئی ہوں گی، اور یہ کہہ کر خود زمین پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ بڑھیا رک گئی اور بولی، بس بیٹا میرا گھر بھی قریب آ گیا ہے، یہ جو سامنے جنگل ہے نا، اس میں میرا گھر ہے۔ رستم خان یہ سن کر چونک پڑے، مگر کچھ پوچھنے کی ہمت نہ پڑی، کیونکہ اب انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ چلتے چلتے بونوں کے جنگل کے پاس پہنچ گئے ہیں اور شام ہونے والی ہے۔ واپسی میں رات ہو جائے گی۔ راستہ بھول گئے تو ساری زندگی گھر نہ پہنچ سکیں گے اور کسی دلدل میں پھنس کر یا کسی گڑھے میں گر کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور جوں توں کر کے گٹھری سر پر رکھ لی۔ جب جنگل آ گیا تو بڑھیا نے گٹھری ان سے لے لی۔ رستم خان سوچنے لگے کہ یہ بڑھیا اتنی باری گٹھری کو کس طرح اٹھائے گی۔
لیکن جب وہ گٹھری اٹھا کر بڑھیا کے سر پر رکھنے لگے تو انہیں یہ جان کر حیرت ہوئی کہ گٹھری پھر سے پہلے کی طرح ہلکی پھلکی ہو گئی ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ بڑھیا ضرور کوئی بونی ہے، فوراً واپس بھاگنے کو تیار ہو گئے، مگر بڑھیا نے ان کو روکا اور کہا، بیٹا تم نے مجھ پر ترس کھا کر اتنی دور تک میرا بوجھ اٹھایا اور مجھے گھر پہنچایا، اس سے مہربانی کا تو بدلہ میں نہیں چکا سکتی، ہاں یہ ایک تحفہ میں تم کو دیتی ہوں، اسے گھر لے جا کر اس کو دے دینا جسے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ یہ کہہ کر بڑھیا نے رستم خان کے ہاتھ میں مرغی کے انڈے کے برابر ایک نیلا پتھر تھما دیا۔ یہ پتھر گول، چکنا اور چمکدار تھا۔ رستم خان نے پہلے پتھر کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر بڑھیا کو، مگر وہاں کوئی بھی نہ تھا، دور دور تک سنسان جنگل پھیلا ہوا تھا۔ رستم خان تیزی سے واپس پلٹے اور گھر کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوستے جا رہے تھے کہ سارا دن ضائع کر دیا اور ہاتھ کیا آیا ایک بیکار پتھر۔ گرتے پڑتے ٹھوکریں کھاتے خدا خدا کر کے وہ آدھی رات کے بعد گھر پہنچے۔ جسم تھکن سے پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی نے آ کر کھولا اور ان کی شکل دیکھتے ہی ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میری تو قسمت پھوٹ گئی، تم جیسے نکمے اور نکھٹو کے پلے باندھنے سے تو بہتر تھا کہ ماں باپ مجھے کنویں میں دھکیل دیتے۔ نہ گھر کا ہوش نہ گھر والوں کا، صبح کے نکلے رات کو گھر میں گھسے ہو، یہ تک ہوش نہیں کہ بچہ بغیر دوا کے بخار میں پھنک رہا ہے۔ رستم خان منو کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے تھے۔ اس کی بیماری کا سن کر تڑپ اٹھے، گھبرا کر بولے، کیا ہو گیا منو کو؟ تمہاری بلا سے کوئی جیے یا مرے تمہیں کیا فکر؟ بیوی جل کر بولی۔ رستم خان نے منو کا ماتھا چھوا تو یوں معلوم ہوا جیسے تپ رہا ہو۔ بہت پریشان ہوئے، آدھی رات گزر چکی تھی، حکیم جی بھی اس وقت نہیں مل سکتے تھے۔ بچے کی حالت بہت خراب تھی، بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ رستم خان نے منو کو کمبل میں لپیٹا اور گود میں لے کر آتش دان کے پاس جا بیٹھے۔ ان کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا اور وہ اپنے بچے کی سلامتی کے لیے دعا مانگ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اگر ان کا بچہ اچھا ہو گیا تو وہ محنت مزدوری کریں گے، بیوی کو شکایت کا موقع نہ دیں گے اور فضول کاموں میں وقت برباد نہیں کریں گے۔ انہوں نے بچے کے منہ سے پسینہ پونچھنے کے لیے رومال جیب میں سے نکالنا چاہا تو انگلیاں کسی گول اور چکنی چیز سے ٹکرائیں۔ انہوں نے اسے باہر نکال لیا، یہ وہی نیلا پتھر تھا جو انہیں بڑھیا نے دیا تھا۔ اچانک انہیں اپنے دادا کے یہ الفاظ یاد آئے، بیٹا یہ نیلا پتھر آج تک کسی کو نہیں ملا، لیکن بونوں کی ملکہ کسی کو خوش ہو کر یہ پتھر تحفے میں دے سکتی ہے۔ اسے شفا کا پتھر کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے ہر قسم کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اچھا تو وہ بڑھیا بونوں کی ملکہ تھی، رستم خان نے سوچا۔ اس نے بڑھیا کا بھیس بدل رکھا تھا اور وہ مجھے یہ پتھر تحفے میں دے گئی ہے جس کے بارے میں دادا کہانیاں سنایا کرتے تھے، اور وہ یہ بھی تو کہہ رہی تھی کہ یہ گھر پتھر جا کر اس کو دے دینا جسے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ رستم خان کو ہر بات یاد آ رہی تھی، وہ خوشی سے چلائے، ارے سنتی ہو، منو اچھا ہو جائے گا، اسی کو پتھر کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ان کی بیوی سمجھی کہ بچے کی بیماری کے صدمے سے اس کے میاں کے دماغ پر اثر ہوا ہے، دوڑ کر ان کے پاس آئی اور بولی، ہوش میں تو ہو، کیسا پتھر، کون سا پتھر، کیا کہہ رہے ہو؟ رستم خان خوشی سے بے قابو ہو رہے تھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ جلدی سے وہ نیلا پتھر منو کی مٹھی میں دے دیا۔ منو نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور صبح تک اس کا بخار بھی اتر گیا۔ ماں باپ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، منو بات چیت بھی کر رہا تھا اور اس نے دودھ بھی پیا تھا۔ رستم خان تو بہت ہی زیادہ خوش تھے، وہ بار بار کہہ رہے تھے، دیکھا میری ہی ترکیب سے منو ٹھیک ہوا، بھئی یہ پتھر میں نے اسی لیے حاصل کیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی بیوی اور منو کو پتھر حاصل کرنے کی کہانی سنائی اور تھوڑا سا جھوٹ ملا کر اپنی بہادری کا قصہ بھی اس میں شامل کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ جنگل کے قریب بونوں کی ملکہ کو ایک پہاڑی ریچھ نے گھیر لیا تھا، میں نے ریچھ سے لڑ کر اسے زخمی کر دیا، ریچھ بھاگ گیا اور ملکہ خوش ہو کر یہ نیلا پتھر مجھے دے گئی۔ یہ داستان ساری بستی میں مشہور ہو گئی، لوگ آ آ کر اس نیلے پتھر کو دیکھنے لگے اور رستم خان گردن اکڑائے کھڑے ہر ایک کو وہی داستان بار بار سناتے۔ دن گزرتے گئے، اب رستم خان تھوڑی بہت محنت مزدوری کرنے لگے تھے۔ منو روز ان سے بونوں کی کہانی سنتا اور سوچتا کہ میرے ابا کتنے بہادر ہیں جن سے بونے بھی ڈرتے ہیں۔ رستم خان نے منو کو یہ بھی بتایا کہ بونوں کا جنگل کس طرف ہے اور بونے شام کے بعد نکلتے ہیں۔ ان کے گھوڑے بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور ان کے کپڑے تو ایسے عمدہ ہوتے ہیں کہ آدمی دیکھتا ہی رہ جائے۔ بیوی نے بہت منع کیا کہ بچے سے ایسی باتیں مت کیا کرو، مگر رستم خان ہر رات کو کھانے کے بعد چائے کی پیالی تھام کر آتش دان کے پاس بیٹھ جاتے۔ منو ان کے سامنے اپنی چھوٹی سی پیڑھی پر بیٹھ جاتا اور بہت دلچسپی سے ان کی باتیں سنتا رہتا اور سنتے سنتے سو جاتا۔
اسی طرح دن گزرتے رہے اور منو اپنے ابا کی بہادری کے کارنامے سن سن کر بڑا ہوتا رہا۔ اسے بونو اور ان کے شہر سے بہت دلچسپی پیدا ہو گئی تھی اور وہ اکثر خواب میں بونو کو جنگل سے نکل کر میدان میں گھومتے، ناچتے، گاتے دیکھتا۔ کبھی خود کو جادو کے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرتا۔ ایک شام منو گھر سے غائب ہو گیا۔ ماں باپ سارے گھر میں ڈھونڈتے پھرے کہ شاید کہیں چھپ گیا ہو، مگر اس کا پتہ نہ چلا۔ رستم خان ہر ایک کے گھر پوچھتے پھرے، سارے گاؤں میں تلاش کیا مگر منو کا نشان تک نہ ملا۔ ماں رو رو کر بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ وہ رستم خان کو دھکے دے دے کر گھر سے باہر نکالنے لگی اور کہنے لگی، جاؤ منو کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ رستم خان خود بھی منو کے کھو جانے سے سخت بوکھلائے ہوئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ منو ضرور بونو کے جنگل کی طرف گیا ہے اور بونے اسے پکڑ کر شہر کے اندر لے گئے ہوں گے۔ انہوں نے سوچا کہ اب بونو کے شہر جانا ہی پڑے گا اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس کو واپس لانا پڑے گا۔ انہوں نے اپنے کھیت میں جا کر ایک پھاوڑے کا ٹوٹا ہوا پھل اٹھایا اور اس کو آگ پر گرم کرنے لگے۔ جب وہ سرخ ہو گیا تو ہتھوڑے سے پیٹ پیٹ کر اس کو چپٹا کیا اور ایک چھری بنائی جس کا دستہ بھی لوہے کا تھا۔ پھر انہوں نے اس چھری کو خوب تیز کیا۔ اس کام میں آدھی رات ہو گئی۔ انہیں کھانے پینے کا بھی ہوش نہ تھا۔ چھری بنانے کے بعد انہوں نے جادو کے جوتے پہنے، خنجر کمر سے باندھا، چاندی کی لگام، چاندی کا چمچہ اور سنہرا ہار ساتھ لیا اور بیوی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، تم فکر مت کرو، میں منو کو لے کر ہی واپس آؤں گا۔ اور رستم خان دن کے نکلنے سے پہلے ہی بونو کے جنگل کی طرف چل پڑے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ رستم خان لمبے لمبے ڈگ بھرتے چلے جا رہے تھے۔ انہیں بس ایک ہی دھن تھی کہ کسی طرح اپنے منو کو چھڑا لائیں۔ بارش تیز ہو گئی تھی مگر ان کی رفتار میں کمی نہیں آئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ آج فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ بونے زیادہ طاقتور ہیں یا میں ان کو بتا دوں گا کہ رستم خان گاؤں بھر میں سب سے زیادہ عقل مند اور بہادر شخص ہے۔ بادل زور زور سے گرجنے لگے، ہوا سائیں سائیں کرنے لگی اور بارش بہت تیز ہو گئی۔ کتنے ہی طوفان لاؤ مگر میں تمہیں سزا ضرور دوں گا اور منو کو واپس لے جاؤں گا، رستم خان نے چلا کر کہا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ طوفان بونو کا لایا ہوا ہے اور وہ ان کو اپنے شہر کی طرف آنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد بارش ختم ہو گئی اور ہوا بھی بند ہو گئی۔ بادل آہستہ آہستہ چھٹنے لگے۔ چاند دھیرے دھیرے بادلوں میں سے جھانکنے لگا۔ ہوا کا شور تھم گیا اور چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ اچانک کسی نے ان کا نام لے کر پکارا، رستم خان! یہ آواز دائیں طرف سے آئی تھی۔ انہوں نے فوراً ادھر مڑ کر دیکھا، جھاڑیاں خاموش کھڑی تھیں۔ رستم خان! آواز پھر آئی مگر اس مرتبہ پیچھے سے۔ رستم خان فوراً پلٹے۔ رستم خان! اب آواز سامنے کی جانب گونجی۔ رستم خان چکر کھانے لگے اور آواز بھی ان کے چاروں طرف گونجنے لگی۔ رستم خان ٹھہر گئے اور کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اچانک کوئی نرم ٹھنڈی چیز ان کے گال سے ٹکرائی اور پیچھے کوئی قہقہا لگا کر ہنسا۔ رستم خان کا سارا بدن خوف سے کانپنے لگا اور ماتھے سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ ایک لمحے بعد کسی نے ان کی گردن پر گرم گرم پھونک ماری اور ان کے کان میں کہا، کیا حال ہے رستم خان؟ اس گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ سے کہا، حوصلے سے کام لو رستم خان، ڈرنے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر ڈر گئے تو منو کو کس طرح چھڑواؤ گے؟ انہوں نے جی کڑا کر کے چھری نکالی اور ہوا میں گھما کر چلائے، تم جو کوئی بھی ہو یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ سب کا کام تمام کر دوں گا۔ خاموشی چھائی رہی۔ صرف گھاس میں ہلکی ہلکی ہوا کی سرسراہٹ سنائی دیتی رہی۔ رستم خان نے چھری پھر کمر میں باندھ لی اور اطمینان کا سانس لیا۔ انہوں نے اپنے دادا سے سنا تھا کہ لوہے سے بونے بہت ڈرتے ہیں اور لوہے کے آگے وہ بے بس ہو جاتے ہیں، لیکن اگر لوہے کے ہتھیار کا دستہ لکڑی یا کسی اور دھات کا ہو تو پھر بونوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ رستم خان نے اسی لیے چھری لوہے کی لی تھی۔ بونوں کو بھگا کر وہ اپنی عقل مندی اور بہادری پر خوش ہوئے اور پھر تیز تیز قدموں سے جنگل کی طرف چل دیے۔ وہ خوشی سے جھوم جھوم کر سیٹی بجا رہے تھے کہ اچانک انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے سیٹی بہت زور زور سے بج رہی ہو۔ انہوں نے سیٹی بجانا بند کر کے خاموشی سے سنا، ہر طرف انہی کی بجائی ہوئی سیٹی گونج رہی تھی۔ رستم خان حیران ہو کر چاروں طرف دیکھ رہے تھے مگر کوئی سیٹی بجانے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سیٹی کی دھن ایسی میٹھی ہوتی گئی اور رستم خان کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے کوئی انہیں لوری سنا رہا ہو۔ ان کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور نیند آنے لگی۔ وہ ایک درخت کے سائے تلے لیٹ گئے اور آنکھیں بند کر لیں۔ سیٹی کی سریلی دھن ان کے کانوں میں رس گھول رہی تھی اور ان کو تھپک تھپک کر سلا رہی تھی۔ وہ نیند میں ڈوبتے چلے گئے، پھر اچانک ہڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ بونوں کی ایک چال تھی کہ وہ سو جائیں اور ان کے شہر تک نہ پہنچ سکیں۔
وہ تیزی سے اٹھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ راستے کو پہچان چکے تھے، یہ وہی پگ ڈنڈی تھی جس پر وہ اس بڑھیا کے ساتھ گئے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ بونے جنگل میں زمین کے نیچے شہر بنا کر رہتے ہیں اور ان کے اوپر بہت بڑا ٹیلا ہوتا ہے جس پر گھاس اگی ہوتی ہے۔ اسی گھاس میں شہر کا دروازہ چھپا ہوتا ہے۔ اب وہ جنگل کے قریب پہنچ گئے تھے، ان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جنگل کے کنارے آ کھڑے ہوئے۔ بڑی بڑی کانٹے دار گھنی جھاڑیوں نے راستہ بند کر رکھا تھا اور جنگل میں داخل ہونا بہت دشوار تھا۔ اس قدر اندھیرا تھا کہ دو چار جھاڑیوں سے آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ رستم خان نے اپنی چھری نکال لی اور جھاڑیاں کاٹ کاٹ کر اپنے لیے راستہ بنانے لگے۔ کانٹوں سے ان کے کپڑے تار تار ہو گئے، بدن پر خراشیں پڑ گئیں، مگر وہ ہمت سے کام لے کر آگے ہی آگے پسینہ بہہ بہہ کر ان کی آنکھوں میں پہنچ رہا تھا، شاخیں ان کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں، ہاتھ چھری چلاتے چلاتے تھک گیا تھا، مگر ان کو اس اندھیرے میں بھی منو کا چہرہ چمکتا نظر آ رہا تھا۔ وہ جوش میں آ کر تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آخر وہ ذرا کھلے علاقے میں پہنچ گئے۔ یہاں ہلکی ہلکی روشنی بھی تھی اور تھوڑی دور ایک اونچا سا ٹیلا دکھائی دے رہا تھا جس پر ہری ہری گھاس اگی ہوئی تھی۔ وہ جلد ہی اس ٹیلے کے قریب پہنچ گئے۔ انہیں گھاس میں ہرے رنگ کا ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا جو دور سے بالکل دکھائی نہیں دے رہا تھا اور بڑی چالاکی سے بنایا گیا تھا۔ وہاں رک کر رستم خان نے سوچا، پتہ نہیں دروازے کی دوسری جانب کیا ہے اور اگر میں اسے کھول دوں تو کیا مصیبت مجھ پر ٹوٹے گی۔ وہ چند لمحے کھڑے رہے اور ہمت کر کے زور سے دھکا دے کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ دھیرے دھیرے کھلا، گھاس اور جھاڑیوں کی سرسراہٹ سنائی دی۔ رستم خان ایک پل کو خاموش کھڑے رہے اور پھر چھری اٹھا کر پوری طاقت سے دروازے کی چوکھٹ میں گاڑ دی۔ دروازے میں سے آنے والی مدھم روشنی میں رستم خان نے دیکھا کہ ایک تنگ سا راستہ ہے۔ اس راستے کے دونوں طرف دور تک دیوار چلی گئی تھی۔ رستم خان نے خدا کا نام لے کر دہلیز کے اندر پاؤں رکھ دیا اور آہستہ آہستہ ٹٹول کر آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ راستہ ڈھلوان تھا اور نیچے جا رہا تھا۔ دروازے سے آنے والی روشنی کچھ دور جا کر ختم ہو گئی اور اب وہاں گھپ اندھیرا تھا۔ رستم خان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس اندازے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ کچھ دور جا کر ڈھلان ختم ہو گئی اور فرش چورس ہونے لگا۔ رستم خان بڑھتے رہے، ذرا آگے جا کر اندھیرا کم ہو گیا اور ایک دروازے میں سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹتی دکھائی دی۔ رستم خان خوف سے لرزتے ہوئے اس دروازے تک پہنچے۔ یہ دروازہ ایک بہت بڑے کمرے کا تھا اور جب رستم خان نے نزدیک پہنچ کر کمرے کے اندر دیکھا تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کمرے کی دیواروں اور چھت پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور فرش پر سبز رنگ کا نفیس قالین بچھا ہوا تھا۔ کمرے میں ان فانوسوں سے روشنی ہو رہی تھی جو سنہری زنجیروں کے ساتھ کمرے کی چھت میں لٹکے ہوئے تھے۔ کمرے کے دوسرے سرے پر ایک خوبصورت سی ملکہ بیٹھی تھی جس کے سر پر جگمگاتا تاج سونے کا رکھا ہوا تھا۔ کمرے میں بہت سے بونے تھے جنہوں نے چمکدار سبز رنگ کا عمدہ لباس پہنا ہوا تھا۔ مردوں کے سروں پر ہلکی ٹوپیاں تھیں جن میں اوپر ایک نوک سی نکلی ہوئی تھی اور عورتوں کے لمبے لمبے سنہرے بال ان کے شانوں پر بکھرے، مگر وہاں جو بوڑھی عورتیں تھیں وہ بالکل چڑیلیں معلوم ہو رہی تھیں۔ ان کے سفید اور کالے بال چہرے کے گرد جھول رہے تھے اور چہرہ جھریوں کی وجہ سے بہت بدنما اور ڈراؤنا معلوم ہو رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ہر شخص کی نظریں رستم خان پر جمی ہوئی تھیں۔ رستم خان نے کمرے کے اندر قدم رکھا، وہ دھیرے دھیرے تخت کی طرف بڑھنے لگے۔ انہوں نے اپنے چہرے سے گھبراہٹ نہیں ظاہر ہونے دی اور بڑے پرسکون انداز سے چلتے ہوئے ملکہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ لوگ ان کو راستہ دینے کے لیے دو حصوں میں بٹ گئے تھے۔ اب رستم خان کی نظر اس خوفناک کتے پر پڑی جو ملکہ کے تخت کی سیڑھیوں پر بیٹھا زبان نکالے ہانپ رہا تھا۔ اس کی سرخ سرخ آنکھیں رستم خان پر جمی ہوئی تھیں، وہ سر سے پاؤں تک لرز اٹھے۔ اچانک کتا اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ رستم خان کا ہاتھ جیب میں چلا گیا اور وہ حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ بونوں کی ملکہ نے جھک کر کتے کے کان میں کچھ کہا اور پھر مسکرانے لگی۔ یکایک کتا دانت نکال کر اچھلا اور تیر کی طرح رستم خان کی گردن کی طرف جھپٹا۔ اس نے پنجے رستم خان کے کندھوں پر رکھ دیے اور ان کی گردن دبوچنے ہی والا تھا کہ انہوں نے اپنی جیب سے ہار نکال کر اس کی گردن میں ڈال دیا۔ کتا پلک جھپکتے میں واپس زمین پر کود گیا اور کسی پالتو بلی کی طرح رستم خان کے قدموں میں لوٹ گیا۔ رستم خان اٹھ کھڑے ہوئے اور کتے کو پچکار کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر اس کو کھینچتے ہوئے تخت کے پاس لے گئے اور بولے، لیجیے ملکہ صاحبہ، آپ کا کتا حاضر ہے۔ آپ نے اسے میرے پاس بھیجا تھا نا، مگر یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے واپس کر رہا ہوں۔ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ سنہری ہار کتے پر ایسا اثر کرے گا؟ ملکہ نے حیرت سے سوال کیا۔
یہ میرا راز ہے، رستم خان اکڑ کر بولے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ میں اس علاقے کا سب سے عقل مند اور بہادر شخص ہوں؟ تم ضرور رستم خان ہو، ملکہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ملکہ کے منہ سے اپنا نام سن کر رستم خان خوشی سے پھول گئے، ادب سے جھک کر بولے، جی ہاں، آپ کا خیال درست ہے، مجھے خوشی ہے کہ میری شہرت یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ پھر ذرا رک کر وہ سختی سے بولے، میں اپنے بیٹے منو کو واپس لینے آیا ہوں۔ مگر ملکہ نے ان کی بات پر دھیان نہ دیا اور کہنے لگی، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ایسا مشہور آدمی ہمارے شہر میں آیا ہے اور ہم نے اب تک اسے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی پیش نہیں کیا۔ یہ کہہ کر تالی بجائی اور چوبدار کو حکم دیا، جناب رستم خان صاحب کے لیے شربت لایا جائے۔ فوراً شربت حاضر کیا گیا۔ ملکہ نے مسکرا کر رستم خان کو دیکھا اور بولی، لیجئے شربت حاضر ہے، نوش فرمائیے۔ رستم خان اس کی مسکراہٹ سے یہ جان گئے کہ اس میں بھی کوئی چال ہے، کیونکہ اس گلاب جیسی خوبصورت ملکہ کی مسکراہٹ سے مکاری ٹپک رہی تھی۔ اس شربت میں سے عجیب سی بدبو نکل رہی تھی اور رستم خان اس بدبو کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ یہ زہریلے پھلوں کی بدبو تھی جو ان جنگلوں میں ملتے تھے۔ تم خوب جانتے ہو کہ منو کو مجھ سے وہی شخص واپس لے سکتا ہے جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہو۔ لو یہ شربت پیو، ابھی پتہ چل جائے گا کہ کون زیادہ طاقتور اور عقل مند ہے۔ یہ کہہ کر ملکہ رستم خان کو گھورنے لگی۔ رستم خان کو اور بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ شربت زہریلا ہے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے ملکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور پھر بڑی بہادری سے جواب دیا، میں اسے ضرور۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی جیب سے سونے کا چمچہ نکالا اور بولے، میں اس شربت کو آپ ہی کے چمچے سے پیوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے چمچہ شربت میں ڈبویا اور شربت پینے ہی والے تھے کہ ملکہ تیزی سے اپنے تخت سے اٹھی اور ہاتھ مار کر پیالہ اور چمچہ ان کے ہاتھ سے گرا دیا۔ تو تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس چمچے کی وجہ سے زہر تم پر اثر نہیں کرے گا؟ ملکہ نے بڑے غصے سے پوچھا۔ رستم خان نے بڑے اطمینان سے چہرے پر مسکراہٹ لا کر جواب دیا، مجھے کیا بات معلوم نہیں ملکہ صاحبہ، میں اس علاقے کا سب سے عقل مند انسان ہوں، مجھے ہر راز کا علم ہے۔ یہ سن کر ملکہ غصے سے بل کھانے لگی اور اس نے زور سے تالی بجائی۔ فوراً سب لوگ گھبرا کر کونوں میں چھپ گئے اور سارا کمرہ خالی ہو گیا۔ رستم خان لوگوں کی گھبراہٹ معلوم کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ انہیں حیرت ہوئی کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ وہاں ایسی کوئی چیز نظر نہ آتی تھی جس سے کوئی ڈر سکے۔ لیکن یہ حیرت زیادہ دیر تک باقی نہ رہی۔ لوگوں کے خوف کا سبب رستم خان کی سمجھ میں آ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ بونوں کا ایک گروہ ایک جنگلی سانڈ کو زنجیروں میں جکڑے لا رہا ہے۔ اس بیل کا قد بہت اونچا تھا، سینگ لمبے لمبے اور نوکدار تھے۔ اس کے نتنوں سے پھنکاریں نکل رہی تھیں اور منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا۔ رستم خان کا کلیجہ حلق میں آ گیا اور خوف سے انہیں اپنا خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ بونوں کی ملکہ کا سب سے خطرناک وار تھا۔ یہ جنگلی بیل تو ان کے جسم کے چیتھڑے اڑا دے گا۔ بونوں نے کمرے کے بیچ میں لا کر اس بیل کو آزاد کیا اور بھاگ کر دیوار کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ اب رستم خان اکیلے پتھر کے بے جان بت کی طرح اس وحشی بیل کے سامنے کھڑے تھے۔ بیل نے حملہ کرنے کے انداز میں سر جھکایا، اگلے پیروں کو زور سے زمین پر مارا اور خوفناک آواز میں پھوں پھوں کرتا ہوا ان کی طرف دوڑا۔ رستم خان کو کچھ پتہ نہ چل سکا کہ کیا ہوا۔ اگلے لمحے انہوں نے خود کو زمین پر چاروں شانے چت پایا۔ بیل سر گھماتا ہوا، سینگ ان کے پیٹھ میں گھونپنے کو بڑھ رہا تھا۔ وہ جھپٹ کر ایک طرف کو ہو گئے اور بیل کا وار خالی گیا۔ بیل نے گھوم کر پھر رستم خان پھر لڑھک کر ایک طرف ہو گئے اور بیل نے ٹھیک اسی جگہ قالین میں سینگ بھونک دیے جہاں ایک سیکنڈ پہلے رستم خان پڑے ہوئے تھے۔ رستم خان اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور بیل کو ادھر ادھر بھاگ بھاگ کر نچانے اور تھکانے لگے۔ بیل کا غصہ بڑھتا جاتا تھا اور اس کا ہر حملہ پہلے سے زیادہ زوردار ہوتا تھا۔ اس بھاگ دوڑ میں رستم خان بری طرح ہانپنے لگے، مگر وہ رک بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ رکنے کا مطلب تھا بیل سے اپنا پیٹ پھڑوانا۔ اچانک رستم خان کو ایک خیال آیا۔ انہوں نے کمر سے بندھی ہوئی پوٹلی میں سے چاندی کی لگام نکال لی۔ اب وہ بیل سے بچنے کے ساتھ ساتھ اس کے منہ میں لگام دینے کی کوشش بھی کرنے لگے۔ 2-3 مرتبہ وہ ناکام ہوئے اور ایک مرتبہ تو بیل کا سینگ ان کی ایک آسین پھاڑ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ ان کی پسلیاں بال بال بچیں، مگر بیل بھی جاندار تھا، مشین تو تھا نہیں، وہ بھی تھک گیا۔ آخر کار ایک موقع رستم خان کے ہاتھ آ ہی گیا۔ بیل نے پلٹ کر حملہ کیا۔ رستم خان لڑکھڑا کر گرے اور جوں ہی بیل ان کے سینے میں سینگ بھونکنے کے لیے بڑھا، انہوں نے پھرتی سے ایک طرف ہٹ کر لگام اس کے منہ میں دے دی۔ بیل رستم خان کو کافی دور تک گھسیٹتا لے گیا، مگر انہوں نے لگام نہ چھوڑی اور پھر ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ بیل کا غصہ ایک دم غائب ہو گیا اور وہ چپ چاپ رستم خان کے پاس کھڑا ہو کر ہانپنے لگا۔
رستم خان کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، لگام کو اچھی طرح بیل کے منہ میں باندھا اور اچھل کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ چلو ملک کے سب سے بہادر آدمی کو سوار کر کے ملکہ کے پاس لے چلو، انہوں نے بیل کو ایڑ لگا کر کہا۔ بیل سیدھے ہوئے گھوڑے کی طرح دھیرے دھیرے چلتا ہوا تخت کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ رستم خان اس کی پیٹھ کے اوپر سے اتر پڑے اور دانت نکال کر بولے، معاف کیجیے گا ملکہ صاحبہ، اسے قابو میں کرنے میں ذرا دیر لگ گئی۔ یہ کمبخت بڑا پھرتیلا اور طاقتور ہے، لیکن اس کا مقابلہ بھی دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور آدمی سے تھا۔ ملکہ غصے سے جل بھن گئی اور اس کا منہ سرخ ہو گیا۔ رستم خان یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن جلد ہی ملکہ نے غصے کو چھپا کر چہرے پر نرمی پیدا کی اور مسکرا کر بولی، تم واقعی بہت بہادر، طاقتور، پھرتیلے اور دلیر انسان ہو۔ تم یہاں رہ جاؤ، ہمارے پاس تمہیں ہر طرح کا آرام ملے گا۔ تم جیسے عقلمند اور بہادر آدمی کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ رستم خان جانتے تھے کہ اب بونوں کی ملکہ نرمی سے انہیں بہکانا چاہتی ہے۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں اور اس کی باتوں کو بھی اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دیا۔ دیکھو رستم خان، مان جاؤ، ملکہ نے ان کی طرف جھک کر بڑے میٹھے لہجے میں کہا، تمہیں پہننے کو شاندار لباس ملے گا، تمہارے ہاتھوں میں سنہری چھڑی اور انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں ہوں گی، تم سفید گھوڑے پر سوار ہو کر ہوا میں پرواز کرو گے اور بادلوں کو چھو لو گے، بہترین کھانے کھاؤ گے، شکار کھیلو گے، محل میں رہو گے، چاندنی راتوں میں ناچو گے، گاؤ گے، سیر کرو گے۔ بند کرو یہ بکواس، رستم خان چیخے، میں تمہاری باتیں سننے کے لیے یہاں نہیں آیا، اپنے بیٹے کو واپس لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ ملکہ کچھ دیر خاموش رہی اور ان کو گھورتی رہی، پھر اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا، لڑکے کو یہاں لایا جائے۔ رستم خان بڑی بے چینی سے اس دروازے کی طرف دیکھنے لگے جس میں سے بونے گئے تھے اور اسے لے کر واپس آنے والے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بونے منو کو لے کر کمرے میں داخل ہوئے۔ رستم خان منو کو دیکھتے ہی بےتاب ہو کر اس کی طرف لپکے، منو بیٹے ادھر دیکھو، میں آ گیا۔ مگر منو نے تو جیسے ان کی آواز سنی ہی نہیں اور نہ ان کی طرف دیکھا، وہ سیدھا چلتا ہوا ملکہ کے تخت کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ رستم خان ٹھٹک کر رک گئے، ان کا بیٹا انہیں پہچان نہیں پا رہا تھا۔ بونوں کی ملکہ نے اس پر کیسا جادو کر دیا تھا، ان کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ اپنے بیٹے کو لے جاؤ رستم خان، ملکہ نے مسکرا کر کہا، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ منو ہاتھ پھیلا کر ملکہ کی طرف بھاگا، مجھے اس آدمی کے ساتھ مت بھیجیے۔ اپنے بیٹے کو واپس لے جاؤ رستم خان، ملکہ نے پھر کہا اور بڑی بے رحمی سے کہا لگایا۔ رستم خان سمجھ گئے کہ منو پر جادو کا اثر ہے، وہ اس سب گھر والوں کو بھول گیا ہے، کسی کو نہیں پہچان سکتا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھے اور بولے، بیٹا ذرا اپنی جیب میں ہاتھ ڈالو اور جو کچھ ہو نکال کر مجھے دے دو۔ منو نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نیلا پتھر نکالا اور رستم خان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ رستم خان نے وہ پتھر لے کر منو کی دونوں آنکھوں پر آہستہ آہستہ پھیرا۔ منو نے ایک دو مرتبہ پلکیں جھپکیں اور پھر ایک دم چیخ کر رستم خان سے لپٹ گیا، بابا مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے گھر لے چلو۔ رستم خان نے اسے پیار کیا اور گود میں اٹھا کر دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگا۔ لڑکے کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، ملکہ نے کہا، اگر تم زندہ واپس جا سکو تو ضرور چلے جاؤ۔ رستم خان سمجھ گئے کہ اب دیر کرنے کا وقت نہیں ہے، وہ پلٹ کر تیزی سے دروازے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ بونے ان کے پیچھے دوڑے مگر ان کے 4 قدم اور رستم خان کا 1 ڈگ برابر تھے۔ رستم خان ان کو بہت پیچھے چھوڑ آئے، لیکن ملکہ کو اطمینان تھا کہ شہر کے دروازے سے نکلنے کے بعد بھی رستم خان کو گھر تک پہنچنے کے لیے بہت لمبا راستہ طے کرنا پڑے گا اور بونوں کے گھوڑے ان کو ذرا سی دیر میں جا لیں گے۔ رستم خان تیزی سے دروازے سے باہر آئے اور منو کو ایک طرف کھڑا کر کے دروازے کی چوکھٹ میں سے چھری نکال لی۔ اب وہ اسی کے ذریعے بونوں کو بے بس کر سکتے تھے۔ انہوں نے پھرتی سے دروازہ بند کیا۔ بونے دوسری طرف سے دروازہ کھینچ رہے تھے کہ رستم خان نے پوری طاقت سے چھری کو بند دروازے میں گاڑ دیا۔ دروازے کے پیچھے سے رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اب بونے بے بس تھے اور اپنے ہی شہر میں قید تھے۔ جب تک چھری وہاں گڑی رہے وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ رستم خان نے اطمینان کا سانس لیا اور بونوں کو روتا چیختا چھوڑ کر منو کو کندھے پر بٹھا کر گھر کا راستہ لیا۔ بیوی کا غم کے مارے برا حال تھا۔ وہ منو کو دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گئی اور گاؤں والے بھی رستم خان کی بہادری کے قائل ہو گئے۔ اس مرتبہ سب نے ان کی بات پر یقین کر لیا۔ انہوں نے سب سے کہہ دیا تھا کہ جس کو شک ہو وہ خود جا کر دیکھ لے، بونے اپنے ہی شہر میں قید ہیں اور میری چھری دروازے میں گڑی ہوئی ہے۔ نصرو رستم خان سے بہت جلتا تھا، اسے یقین نہ آیا اور جب وہ جا کر اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ آیا تو اس نے رستم خان سے معافی مانگی اور سارے گاؤں والوں کو قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ رستم خان کا ایک ایک لفظ سچا اور صحیح ہے۔
بونو کو رستم خان نے ہمیشہ کے لیے قید کر دیا ہے۔ اب تو ہر شخص کے دل پر رستم خان کی بہادری اور عقل مندی کی دھاک بیٹھ گئی اور اب لوگ مذاق سے نہیں بلکہ سچ مچ ان کو رستم خان کہنے لگے۔